آداب سامعین، اردو ادب کی اس محفل میں حسین بانو آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور آپ سبھی کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ جی ہاں، ایک ملاقات کا سیکشن اور اردو ادب کی محفل دونوں میں کچھ تو خاص ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک خاص شخصیت بھی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے آج کا ہمارا موضوع ہے اس ملاقات کا، علم اور تعلیم سے روشن ہوتی زندگی، جتنا خوبصورت، جتنا حسین یہ عنوان ہے سامعین، اتنی ہی خوبصورت آج کی یہ محفل ہوگی، ایسی میں دعا کر رہی ہوں۔ یہ اعتبار دلاتی ہوں کہ آج کی شخصیت سے مل کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہونے والی ہے۔ کس طرح کا جنون ہوتا ہے، کس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، کس طرح کی محنت ہوتی ہے جب علم اور تعلیم حاصل کرنے والا اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ تو سامعین، آج کے مہمان سے جو ہیں ہمارے ڈاکٹر شمشاد علی، راجستھان کے چورو شہر سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ملاقات کراتی ہوں۔ تو آئیے سامعین، سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آداب۔ آداب۔ چورو کا نام جو ہے سردی اور گرمی کے اعتبار سے آتا ہے، لیکن آج کل چورو جو ہے سرخیوں میں مجھے لگتا ہے آپ کی وجہ سے ہے، اور یہ وجہ ہے کیونکہ سامعین، آپ نے راجستھان میں اردو اسسٹنٹ پروفیسر کے امتحان میں اول جگہ پائی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس عمر میں پائی ہے جس عمر میں ایک انسان یا تو ہار مان لیتا ہے، یا سوچتا ہے کہ چلو بزنس کر لیتے ہیں، یا پھر سوچتا ہے کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے اسی میں گزارا کر لیتے ہیں۔ تو شمشاد صاحب، سب سے پہلے میرا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کے حساب سے زندگی جینے کا کیا رول ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی عمر کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ جی، انسان اگر ٹھان لیتا ہے، اگر انسان اپنے اندر یہ جنون، اپنے اندر یہ جوش اور جذبہ پیدا کر لیتا ہے، تو وہ کسی بھی عمر کے اندر، عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر اور کامیابی کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ جی، ہار اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم ہار مان جاتے ہیں۔ اس لیے میں جو کمپٹیشن ایگزام کی جو تیاری کرتے ہیں، ہمارے جو یووا ساتھی ہیں، جو بچے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہار ہو جاتی ہے جی، جب مان لیا جاتا ہے۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ جب ہم اس زمانے کے اندر، اس دور پر اپنی نگاہیں ڈالتے ہیں، جی، تو ہمیں بہت سے مراحل، بہت سی منزلیں نظر آتی ہے، لیکن ان منزلوں کی جو مسافت ہے، جو دوریاں ہیں، اس کو دیکھ کر ہم لوگ گھبرا جاتی ہیں، بالکل، اور وہی ہماری ہار کا پہلی جو وجہ بن جاتی ہے، ہماری ہار کا پہلا جو سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلی بات ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ منزل چاہے کتنی بھی بڑی ہو، راستہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، ہمیں ہار نہیں ماننی ہے، اور بلند حوصلوں کے ساتھ، جنون کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ، اور مسلسل محنت، کوشش اور کاوشوں کے ساتھ اگر ہم اس راہ پر، اس ڈگر پر چلتے رہیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بہت اچھی بات۔ میں ایک بات اور اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں جی، کہ ڈر مجھے بھی لگا فاصلہ دے کر، پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر، کیا بات اور ہے، خود بخود نزدیک آتی گئی میری منزل میرا حوصلہ دیکھ کر۔ کیا بات ہے۔ تو ہمیں بلند حوصلوں کے ساتھ میں، اٹل ارادوں کے ساتھ میں، اور کتابوں سے دوستی کر کے، میں یہ کہنا چاہوں گا آج کا جو دور ہے وہ فرینڈشپ کا ایک زمانہ چل رہا ہے۔ لوگ کو کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اپنا زیادہ وقت دیتا ہے، کوئی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہے، کوئی اسپورٹس کے اندر ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر انسان کسی بھی خطے کے اندر، ایک ہندوستان ایک بہت بڑا وسیع ملک ہے، اور میں تو کہوں آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پورا جو سنسار ہے، پورا جو وشو ہے، پوری جو کائنات، وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اتنی سکڑ چکی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے ہم سب کو، دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان کہیں بھی ہے، تو ان سب کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا، نہ صرف انسانوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، بلکہ الگ الگ ملکوں کے اندر، الگ الگ علاقوں اور الگ الگ خطوں کے اندر جو جانکاریاں ہیں، جو نالج ہیں، جو تعلیم ہے، جو علم ہے، اس کا ہم آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس میں ایک بہت بڑا ایک میدان ہے اس کے سامنے، ایک بہت بڑا ایک وسیع پیمانے پر اس کے پاس میں ایک خطہ اس کے سامنے ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو بہت سے ایسے ڈائریکشنز ہیں، بہت سے ایسے جہات ہیں جن میں جا کر وہ کامیابی کی منزل کو طے کر سکتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور میرے ذہن میں ایک یہ سوال آیا ابھی کہ ڈیجیٹل اور کتابوں سے جو تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ یہاں سے آپ نے کہا ہمارے نوجوان ہیں، انہیں کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے اپنی کامیابی کے لیے؟ دیکھیے، کامیابی کے لیے کسی ایک طریقے پر ہم منحصر نہیں رہ سکتے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا پیچھے کووڈ کے اندر جو آن لائن ٹیچنگس ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ان کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ جو ہماری ٹیچنگ اور جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہے وہ بند ہو چکے تھے، اور پورے دیش کی جو کہتے ہیں جو
رفتار ہے وہ تھم سی گئی تھی. تو ایسے حالات کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں جو آن لائن جو چیزیں ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے, اور آف لائن کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے. آف لائن کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کے بعد میں ہم ٹیچر سے, ہم پروفیسر سے, ہم آپس میں جو ڈسکشن جو ہے آپ گفتگو آپس میں کر سکتے ہیں. آن لائن کے اندر اس کے امکانات کم ہوتے ہیں. آن لائن میں کیا جو ٹیچنگ کنٹینٹ اور جو ویڈیو ڈال دیا جاتا ہے اس کو ایک طرفہ ہم سن سکتے ہیں. بالکل. اور جس طرح سے ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی, اس میں بہت سارے راستے ہیں, بہت ساری راہیں ہیں, مگر منزل تک ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا. لوگوں کے پاس بہت ساری ڈگریاں بھی موجود ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے اپنی منزل کو سامنے رکھا نظر کے, تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو بھی کیا اسی طرح سے کام کرنا چاہیے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رات کے ٹکڑوں پہ پلنا چھوڑ دے, شمع سے کہنا کہ جلنا چھوڑ دے. کیا بات. مشکلیں تو سفر کا حسن ہے, کیسی کوئی راہ چلنا چھوڑ دے. حالانکہ راہ بہت لمبی تھی. عمر کی اس پڑاؤ کے اندر کئی دفعہ سیلیبس کو ریوائز کرنا پڑا. سرکاری جو ملازمت ہے اس کو بھی بخوبی انجام دینا پڑا. اس کے ساتھ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سب کو نبھاتے ہوئے, لیکن کبھی بھی دل و دماغ کے اندر ہار کا جو تصور ہے اس کو میں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اور میری جیت اور میری جو فتح ہے, یا میں کہوں میری جو کامیابی ہے, اس کا سب سے بڑی سبب اور سب سے بڑا راز یہی ہے. تو آپ میں یہ حوصلہ آیا کہاں سے؟ کیا آپ کے استادوں سے, آپ کے کہتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, احباب ہوتے ہیں, ان سب سے بھی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے؟ تو اتنا حوصلہ, اتنا جذبہ, اتنا جنون آپ میں آیا کیسے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا اس پوری کائنات کے اندر بہت سی ایسی انسیڈنٹس ہوتی ہے, بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کے اندر وہ اسٹک کر جاتے ہیں اور اسی سے بھی پریرنا مل جاتی ہے. باقی اگر انسان موٹیویشن لینا چاہتا ہے تو اس کو کہیں سے بھی وہ موٹیویشن لے سکتا ہے. مجھے جو موٹیویشن ملا اس کے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ میرے پیرنٹس ہے, میرے والدین ہیں. انہوں نے ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے کی تلقین کی, ہمیشہ جد و جہد کی راہ پر آگے بڑھنے اور حوصلہ بڑھانے کا کام کیا. اور ایک بات ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی منزل ہے وہ زندگی کی آخری منزل نہیں ہوتی ہے. ہر ایک منزل ایک نئی منزل کا پتہ دیتی ہے, ایک دوسری منزل کا آغاز کرتی ہے وہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر. کیا بات. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. کیا بات ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں 101.2 FM آل انڈیا ریڈیو پر ایک ملاقات اردو ادب کا یہ پروگرام, جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شمشاد علی سے, اور ہمارا عنوان ہے علم اور تعلیم سے روشن ہوتی زندگی. تو شمشاد صاحب, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں, مگر کیا علم کا ساتھ ہونا بھی ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے, ہماری زندگی کو کامیاب بناتا ہے؟ کیونکہ تعلیم اور علم دونوں علیحدہ ہیں. یقیناً آپ نے بالکل صحیح فرمایا. کوئی بھی تعلیم یافتہ انسان یا کوئی بھی پڑھا لکھا فرد جس کے پاس علم کا خزانہ ہوگا, جس کے پاس مختلف جہاد کے اندر مختلف شعبوں کا, مختلف سبجیکٹ کا جس کے پاس علم ہوگا, یقیناً وہ قابل احترام اس دنیا کی نظر میں سمجھا جائے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے, مجھے اپنی منزل پر گامزن ہونا ہے, تو سب سے پہلے میری نظر کے اندر اس کو اپنا جو مقصد ہے وہ طے کر کے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی جو راہ ہے اس پر چل پڑنا چاہیے اس کو. اب اس راستے پر, اس راہ کے اوپر یقیناً بہت سی پریشانیاں, بہت سی جو مشکلات ہے, بہت سے جو مصائب ہے وہ آئیں گے. تو ان کا ڈٹ کر کے اسے مقابلہ کرنا ہے, اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ میں, جنون کے ساتھ میں. حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو منزل ہے اس کی ڈگر آسان نہیں ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ تو فاصلے کو دیکھ کر کے کہ وہ ہار مان جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہار کسی بھی صورت میں نہیں ماننی ہے. اگر یہ مصمم ارادہ کر لیا ہم لوگوں نے, ہے نا, کوئی بھی لکشیہ بڑا نہیں, جیتا وہی جو ڈرا نہیں. اس لیے اسفلتا کا, ناکامی کا جو ڈر, جو خوف ہمارے ذہن کے اندر گھر کر گیا ہے, ہمیں سب سے پہلے اس کو باہر کرنا ہوگا. اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں, ایک سکاراتمک سوچ کے ساتھ میں ہمیں اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. جی ہاں سامعین, شمشاد علی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اور جس طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ محنت کے بنا کچھ نہیں ملتا, سپنوں کا پھول یوں ہی نہیں کھلتا, جب تک محنت کے دیے نہیں جلتے تب تک مشکلوں کا اندھیرا نہیں مٹتا. تو آپ سبھی نوجوانوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ محنت کریں, جنون رکھیں, اور سفلتا یا کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی. ہار ہمیں نہیں ماننی ہے.
تو شمشاد صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ بہت کم وقت میں زیادہ کامیابی چاہتے ہیں، تو انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایسے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا محنت کا، جی، کوشش کا، کاوشوں کا۔ جی، حقیقت میں ہم لوگ ان چیزوں سے دور رہ کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ محنت کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جی، جتنا وقت ہمیں دینا چاہیے اتنا ہمیں دینا ہی پڑے گا، یہ بالکل، پہلی شرط ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ آج کل زیادہ تر نوجوان جو ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی ناکامی کا جو ٹھیکرا ہے جو ہے وہ الگ الگ چیزوں پر پھوڑ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ اگر ہیں تو وہ خود ہیں۔ جی، حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ آج ہندوستان آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور کوئی بھی کمپٹیشن ایگزام میں ہم کہیں بھی جائیں گے تو ایک بہت بڑی جو ہمیں بھیڑ نظر آئے گی، ہم اس بھیڑ کو دیکھ کر کے متزلزل ہو جاتے ہیں، بالکل، اور یہ تصور ذہن میں پال لیتے ہیں کہ ایسے اتنی بڑی بھیڑ کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی، اگر وہ یہی خیال دل و دماغ میں پال لیں گے کہ یہ بھیڑ کم ہو جائے اور مجھے راستہ دے دے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھیڑ اور بڑھتی جائے گی۔ کہاں تو بات کر رہا تھا کھیلنے کی آگ سے، ذرا سی آنچ کیا لگی کہ موم سا پگھل گیا، اور ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ کیا بات! تو جو بھیڑ ہے ہمیں اس کو چیر کر کے اپنی منزل کی طرف نکلنا ہوگا۔ اگر ہم اسی انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ وہ بھیڑ ہمیں راستہ دے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ بھیڑ بجائے راستہ دینے کے اور بڑھتی چلی جائے گی اور ہماری منزل ہم سے اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ کتنا بھی مشکل راستہ ہو، کتنی بھی بھیڑ ہو، ہمیں اس سے متزلزل اور گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بلند اور اٹل حوصلوں کے ساتھ میں اپنی منزل کی طرف مسلسل اگر ہم بڑھتے رہیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو آپ کا جو روٹین تھا یا آپ نے جو پڑھائی کا وقت ہے وہ کیا رہا کہ آپ نے یہ کامیابی حاصل کی؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس لائف ہوتی ہے جس میں ہم بالکل گھریلو ذمہ داریوں سے فری رہتے ہیں، فارغ رہتے ہیں، جی، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جی، جیسے ابھی میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی اور ساتھ ساتھ میں گھریلو ذمہ داریاں بھی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے جتنا بھی وقت ملتا تھا کتابوں سے ایک ایسا لگاؤ، ایک ایسا اٹیچمنٹ ہو چکا تھا کہ جب بھی مجھے خالی وقت ملتا تھا، چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے وہ دوپہر کا ہو، چاہے وہ شام کا ہو، اور امتحان کے دنوں کے اندر تو میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے، اور خاص طور سے میں یہی اپنے اس پیغام میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جو موبائل فون ہے، خاص طور سے اسمارٹ فون ہے، جس کا ہماری جو صبح کی جو شروعات ہے اسی سے ہوتی ہے اور شام اور رات بھی اسی پر ختم ہو جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات، کیونکہ یہ ہمارا صبح سے شام تک جو بھی ہمارا قیمتی وقت ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے جب امتحان کے دن نزدیک آئے تو میں نے فون بالکل بند کر دیا تھا۔ جی، بھوک اور پیاس کے شعلوں پہ جو چل سکتا ہے وہی اس دور کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ تو میں نے ایسے جنون اور ایسے جذبے کے ساتھ میں اور اپنی منزل کی طرف میں مسلسل بڑھتا رہا، اور نتیجہ یہ رہا کہ مجھے کامیابی حاصل ملی۔ ہوئی۔ جی ہاں سامعین، جنون اگر ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے اور منزل بالکل سامنے ہوتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے محنت سے ہتھیلی پہ لکیریں کھینچی ہیں، میں نے محنت سے ہتھیلی پہ لکیریں کھینچی ہیں، وہ جنہیں کاتب تقدیر نہیں کھینچ پایا۔ تو محنت آپ کو کرنی ہے، اور جس طرح سے میرا اگلا سوال ہے شمشاد جی آپ سے کہ تقدیر اور تدبیر، اس میں آپ کتنا بھروسہ اور اعتبار رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس پر اپنی وضاحت کروں، میں آپ کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھا جاتا ہوں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تقدیر کے بھروسے بیٹھ جاتے ہیں جی، اور کامیابی کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی جو میں کمزوری اس کو تصور کرتا ہوں۔ جی، اسی لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی، ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا، عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں۔ بہت اچھی بات۔ ہاں، یقیناً ہمیں تدبیر بھی، اس کے لیے پلاننگ بھی ہمیں کرنی ہوگی۔ کوئی بھی جب ہمیں اپنا مقصد کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کا جو راستہ، اس کے لیے جو باقاعدہ ہمیں ایک تدبیر کرنی ہوگی، لیکن جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے جی، وہ تدبیر بیکار رہے گی۔ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو پڑھائی اور کتابوں کے سوا اور آپ کو کیا باتیں ایسی ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جن سے آپ کی زندگی میں رونق آتی ہے؟ جس طرح سے ابھی میں سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ کو شاعری کا بھی شوق مجھے نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ لکھتے بھی ہیں؟ نہیں، میں لکھتا نہیں ہوں۔ میں تو جیسے جو شعراء حضرات ہیں ان کے جو اچھے اشعار جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں، ایسے جو اشعار ہیں وہ یقیناً مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور میں نے ان کا سہارا لے کر کے
جب میں مایوس ہوتا تھا، جب پڑھنے کا من نہیں کرتا تھا، تب میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پڑھتا تھا اپنے سلیبس سے ہٹ کر کے جو مجھے واپس پڑھائی کی ڈگر پر لا دیتی تھی. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو مسلسل صبح سے شام تک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا کتاب کھولنے کا من نہیں کرتا ہے، یا پھر جو کتاب کو کھول لیتے ہیں اور وہ چیز اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. وہیں ان کی جو ناکامی کی جو کہانی وہ شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہنا چاہوں گا جب ایسی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے اس وقت ہمیں اپنا راستہ بدلنا نہیں ہے بلکہ اس مشکل کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے. آج ہمارے پاس میں بہت سے ایسے ہمارے جو ٹیچرس ہیں، پروفیسرس ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، اور سوشل میڈیا کا بھی ایک پوزیٹیو وے میں اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ایک بہت بہترین چیز بھی اس کو میں مانتا ہوں. تو جب تک ہم اس پریشانی کو، جب تک ہم اس جو ہمارے سامنے جو مشکل آئی ہے اس کو ہم دور کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی. جی بہت اچھی بات ہے. سامعین، شمشاد علی صاحب سے یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک ملاقات سیگمنٹ میں جو اردو ادب کی اس محفل میں آپ سن رہے ہیں 101.2 FM آل انڈیا ریڈیو سے. تو شمشاد صاحب، آگے مستقبل میں آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ذہن کے اندر بہت سی باتیں آتی رہتی ہے کیونکہ اب پڑھائی کا جو ایک کہتے ایک حد ہوتی ہے، ایک ایج لمیٹیشن کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی یہ میں نے ایگزام دیا تھا، اس کے اندر بھی میں اوور ایج ہو چکا تھا. جب یہ ویکینسیز آئی تھی تو اس وقت 5 سیٹیں نکلی تھی. تو بہت سے ہمارے ساتھی تو 5 سیٹوں کو دیکھ کر کے فارم بھی اپلائی نہیں کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں 5 نہیں، ہمیں تو صرف 1 کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ ہم نے ارادہ بنا لیا تو کامیابی پھر ہم سے دور نہیں ہے. کیا بات ہے. یقیناً سیٹیں 5 نکلی تھی لیکن میرے لیے وہ 5 کے راستے کھلے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ میں 40 سال سے کورس کر چکا تھا. میرا جو سلیکشن ہوا ہے وہ 5 سیٹوں میں سے نہیں ہوا ہے، صرف 1 سیٹ پر ہوا ہے. تو شمشاد صاحب، آپ کا رجحان اردو کی طرف کس طرح سے آیا؟ کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایجوکیشن میں اردو نہیں ہے اور آپ تقاریر بہت ساری کرتے ہیں، سیمینارز بہت سارے آپ کرتے ہیں، اعزازات سے آپ کو بہت سارے نوازا جا چکا ہے جن کی بات سامعین ہم تھوڑی دیر میں ابھی آپ سے کریں گے. تو اردو کی طرف ہی آپ نے کیوں اپنا پورا خیال، پورا ذہن، سب کچھ لگا دیا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے؟ دراصل میں انگلش سے ڈبل پی جی ہوں جی، اور اردو سے سنگل. جی. اب یہ اتفاق مانیے آپ یا تقدیر نے مجھے کس جانب مجھے لے کے چلی گئی، یہ خود بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا. یقیناً میرا پہلے جو ارادہ تھا انگلش کا پروفیسر بننے کا تھا. جی. پھر میں نے اس کے ساتھ میں اردو سے بھی میں نے پی جی کی ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی کی سند ہے وہ بھی میں نے حاصل کی. لیکن جب فارم نکلنے کا وقت آیا تو میرے سامنے 2 راہیں تھیں. ایک راہ وہ جو مجھے انگلش لٹریچر کی طرف لے جا رہی تھی اور دوسری وہ راہ تھی جو مجھے اردو ادب کی طرف لے جا رہی تھی. میں اس وقت کشمکش میں تھا، ذہن کے اندر اس قسم کے خیالات آ رہے تھے. تو میں نے انہی خیالات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے جو فارم بھی ہے وہ دونوں سبجیکٹ کے اپلائی کر دیے. اچھا. لیکن پھر میں نے سوچا، اس پر میں نے غور و فکر کیا کہ کوئی بھی انسان کو 2 گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا چاہیے. جی. اس لیے میں نے ایک راستہ طے کیا اردو کا. اس لیے کہ اردو کو میں بچپن سے پڑھ رہا تھا. جی. مدرسوں سے لے کر اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا اور ارتقاء کی راہ پر آگے بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی لیول تک میں نے اردو کو اپنایا. اس لیے کہ اردو صرف ایک مذہب اور ایک فرقے کی زبان نہیں ہے. جی. یہ خالص ہندوستانی زبان ہے. جی. اس زبان کے اندر وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے جو ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے اندر بھی اس کا ایک بہت بڑا کردار اور ایک بہت بڑا ایک رول رہا تھا. اس لیے میں نے یہ جان کر کے، یہ سوچ کر کے کہ اس زبان کے اندر ایک بہت بڑی جو مجھے خوبی نظر آتی ہے، ہندو مسلم اتحاد کی بات کرنے والی زبان ہے اور ایک محبت کا پیغام دینے والی زبان ہے. جی. بھائی چارے کی زبان ہے. یہ سب باتیں ذہن کے اندر آئی تو میں نے سوچا اس زبان کے اندر بھی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، ایک بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں میں پیار اور محبت کا پیغام دے سکتے ہیں. بالکل. محنت اور لگن اور دلچسپی اور جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے ہمیں اس طریقے سے اس کے ہمیں پیچھے پڑنا پڑے گا، ایک جنون سوار کرنا پڑے گا. سب کچھ بھول کر کے ہماری نگاہوں کے اندر صرف اور صرف وہ منزل اور وہ مقصد ہی ہونا چاہیے. آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے کبھی سمندر نہیں دیکھا. جس دن سے چلا ہوں میں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. کیا بات ہے. سامعین، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شمشاد علی صاحب سے. حاصل ہوگی وہ فتح بھی تو تیاری کر کے بھی دیکھ، حاصل ہوگی وہ فتح بھی تو تیاری کر کے بھی دیکھ، آگ لگے گی پھر دلوں میں تو چنگاری بن کے بھی دیکھ. جی ہاں سامعین، ڈاکٹر شمشاد علی صاحب ایک تعلیم یافتہ، ایک علم یافتہ وہ شخصیت جو آج ہمارے اس ایک ملاقات سیگمنٹ میں موجود ہیں آل انڈیا ریڈیو کے اس اسٹوڈیو میں. تو شمشاد صاحب، آپ کو بہت سارے، جس طرح سے میں نے ابھی پہلے بتایا، اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. تو وہ کون کون سے ایوارڈز ہیں جو آپ کو مل چکے ہیں؟
مجھے اردو زبان و ادب کی خدمات کے لیے ملک گیر پیمانے پر بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے. اس میں عالمی یوم اردو پر جی دہلی کی سرزمین پر ورلڈ اردو ایسوسیشن کی جانب سے انترراشٹریہ اردو ڈے ایوارڈ انٹرنیشنل اردو ڈے ایوارڈ دیا گیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مجھے ایوارڈ ملا ہے, مجھے منشی پریم چند ایوارڈ ملے ہیں. جی ایسے بہت سے جو اعزازات ہیں, اور مجھے 4 دفعہ ضلع مجسٹریٹ نے بھی یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے مبارک موقع پر مجھے اعزازات سے نوازا ہے. تو جب انسان محنت کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے, کاوشیں کرتا ہے, تو یقیناً اس کی قدر کی جاتی ہے. فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی. میں پھر کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی, ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. کیا بات ہے. لیکن اس کامیابی کے لیے جتنی محنت, جتنی کوششیں اور جتنی کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں محنت سے بھی پہلے اگر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے پاس میں جو معیاری جو کتابیں ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں پورے مارکیٹس کے اندر, بازاروں کے اندر اور کوچنگ سنستھانوں کے اندر گائیڈز جو ہے, ہم گائیڈ کو ہی سب کچھ مان جاتے ہیں. جبکہ میں بتانا چاہتا ہوں جب تک وہ اوتھینٹکس بکس ہے, چاہے وہ راجستھان بورڈ کی ہو, چاہے وہ CBSE کی ہو, یا پھر راجستھان ہندی گرنتھ اکادمی کی جو معیاری جو کتابیں ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کا مطالعہ کریں. وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت جس ٹاپک پر یا جس بھی سبجیکٹ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس کو تمام اس کی جو گہرائیاں ہیں, اس کے جو آجو باجو ہیں, یا اس ٹاپک پر کون کون سے سوالات بن سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں پرانے جو پیپرز ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, تاکہ ہمیں ایک راہ, وہ پیپر بھی ہمیں ایک نئی راہ کا پتہ دیتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کس نوعیت کے سوالات ایگزام میں پوچھی جا رہے ہیں. کیونکہ کئی بار سلیبس اتنا لیندی ہو جاتا ہے کہ ہمیں سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں جو پیپرز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, جو معیاری کتابیں ہیں وہ پڑھنا ہے ہمیں. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹیویشنل جو اسپیکرز ہوتے ہیں, موٹیویشنل جو ویڈیوز ہوتے ہیں, یا موٹیویشنل جو شاعری ہے, اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی کامیابی کے اندر. تو انسان چاہے تو کسی بھی مقام پر, کسی بھی جگہ پر, کیسے بھی حالات کے اندر جو ہے نا, وہ کامیابی کی مراحل کو طے کرتا ہے. بہت اچھی بات شمشاد صاحب آپ نے کہی, اور آپ کی اسی بات کو میں آگے اور بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی سامعین کہ علم تو سب حاصل کر لیتے ہیں, تعلیم بھی سب حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اپنی منزل مقصود یا منزل مقصد جسے میں کہوں, وہاں تک پہنچنا بھی ضروری ہے. اور علم حاصل کرے یہ ضروری ہے, لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں تو انتہا ضروری ہے. تو اپنے آپ میں ایک جنون, ایک جذبہ قائم رکھیے اور اپنی منزل کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. سامعین, یہ بات شمشاد علی صاحب سے گفتگو میں ہمیں ظاہر ہوئی, اور ہمارا آج کا عنوان تھا علم اور تعلیم سے روشن ہوتی زندگی. اور سچ میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمارے اندر علم ہے اور ہم نے تعلیم پائی ہے تو ہماری زندگی روشن ہے, کیونکہ وہ کامیاب ہے. تو شمشاد صاحب, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت, اتنی اچھی باتیں ہمارے سامعین تک پہنچائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ.